مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مبین ترک لال پوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کتنا ہی بڑا آفر آ جائے، بائرہ کا کتنا ہی بڑا آفر آ جائے، اور اگر اس نے مثال کے طور پر آپ کو 50 لاکھ کا آفر دے دیا اور آپ کی ٹینشن ہے 1 کروڑ کی، کیسے حل کریں گے آپ؟ اور اگر رب نے یہ ٹھان لیا کہ اسے اطمینان دینا ہے تو اللہ جو ساری تدبیروں کا مالک ہے، سارے جتنے بھی تدابیر ہیں، جتنے بھی پلانز ہیں، وہ سب اس کے یہاں سے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے منا لیا اور اس نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب اس بندے کو ٹینشن فری کرنا ہے، تو وہ بس کہے گا کن اور ہو جائے گا فیکون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ ان کے سینوں میں حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، فاعفوا واصفحوا، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے تھے تو سامنے 3 قومیں تھیں، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، اور ایک مشرکین تھے، یعنی بت پرست لوگ۔ ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، دونوں کے پاس آسمانی کتابیں جو اپنے وقت میں برحق تھیں، دونوں اس کے
چاہنے والے یا ان کتابوں کے ماننے والے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب کو ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جیوس ہوں یا یہودی ہوں، اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ جتنے ایمان والے ہیں یہ دوبارہ کیا ہو جائیں، اپنے مذہب میں دوبارہ آ جائیں۔ یہودی چاہتے تھے جو یہودی مسلمان ہوئے ہیں وہ یہودی بن جاویں، عیسائی چاہتے تھے جو عیسائی مسلمان ہوئے ہیں یہ جو دوبارہ عیسائی بن جاویں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ نفرت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے اور اللہ کے نظام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ ناحق ہے، یہ نبی نعوذ باللہ کوئی جھوٹے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی سچا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، انہیں معلوم ہے، پھر یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایمان سے پھر جائیں اور پھر یہودی اور عیسائی ہو جائیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، اور جب آدمی کسی سے دل میں کینہ ٹھان لیتا ہے تو اس کی ہر اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اور یہ تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یہودیوں سے کوئی خاندانی مسئلہ تو تھا نہیں، کسی کرسچن سے کوئی خاندانی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کوئی خاندانی کوئی دشمنی ہو، آپسی کوئی دشمنی ہو۔ یہاں تو دشمنی اس بات کی تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، کوئی اور دین والا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی مانے گا۔ بس یہ لڑائی تھی۔ کرسچن کہتے عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے تم بھی غلط ہو، جو اللہ کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات انہیں بڑی بری لگتی۔ ہر آدمی اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے۔ ہاں، اس سے دین کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اہل حق جو صحیح بات بتانے والے لوگ ہیں ہر ایک کی فرما برداری کرنے لگے نبی، یا ہر ایک کی بات ماننے لگے، تو اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر بے نمازی چاہے گا کہ نماز پر کوئی بات نہ ہو، شرابی چاہے گا شراب پر کوئی بات نہ ہو، جس میں جو عیب ہے وہ چاہے گا اس عیب پر بات نہ ہو، تو بتائیے کیا حق بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ اور پھر اپنے آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب ایک ہی تو عیب ہے، باقی تو سب میرے اندر خوبیاں ہیں۔ تو جناب صرف ایک عیب ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اے اللہ جو ایک عیب ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ کیا فکر کرنی ہے؟ جو ایک عیب ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کرسچن اور یہودی دونوں کے دونوں اپنے طور پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ صرف یہی لوگ ایمان والے ہیں، اور یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب پلٹ جائیں اپنے دین سے، اور وجہ ان کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا۔ جب ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ہمارا برا چاہ رہا ہے تو بھئی فطری طور پر ہمیں اس پہ غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھئی آپ کا اگر کوئی برا چاہ رہا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کوئی ٹوٹکے کر رہا ہے، کوئی تعویذ کر رہا ہے، آپ کا برا چاہ رہا ہے، آپ کے پڑوس میں دکان ہے، وہ کسٹمر آپ کے کاٹ رہا ہے، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک جیسی دکان ہے، دو بھائی ہیں، ایک کے کسٹمر دوسرا صرف بات بھی کر رہا ہے تو اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ میرے کسٹمر کو کاٹ رہا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بات یقینی ہو کہ کوئی آدمی ہمارے بالکل سرے عام مخالفت کر رہا ہے تو فطری بات ہے کہ غصہ اس کے اوپر آئے گا۔ لیکن دین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا آپ کو ابھی غصہ کرنے کی اجازت نہیں، دین اس کا نام ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اللہ نے کہہ دیا غصہ کرو تو غصہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت۔ اللہ نے فرما دیا غصہ نہیں کرنا ہے تو غصہ نہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت۔ حکم دے دیا کہ بدر میں تلوار لے کر کے چلے جاؤ تو جہاد کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت۔ عام حالات میں فرمایا کہ غیر مسلم ہی صحیح، اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ہمدردی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ مشرک کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ہمدردی کرنا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
تو اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو غصہ تو آپ کو آئے گا کیونکہ یہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاعفو، درگزر کرو، چھوڑو، جانے دو۔ بھائی دشمن کیا کر لے گا؟ بس اپنے دل کی بھڑاس پوری کر لے گا، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ورنہ جیسے حالات ہمارے ہیں نا دلوں کے کینہ اور بغض کے، ہم ایک دوسرے کو روٹی نہ کھانے دیں، ہم ایک دوسرے کو پھانسی لگا دیں۔ یہ تو روزی کا انتظام، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سالہ بہنوئی کا دشمن ہے، بہنوئی سالے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دشمنی کر رہے ہیں، یہ اپنی محنت کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو، آپ کا کام کیا ہے؟ فاعفو، درگزر کرو، واسفحوا، خیال میں بھی بات نہ لاؤ، جتنا سوچو گے اتنی پریشان ہوگے۔ بھائی ہمارا مخالف کیا کیا تدبیریں کر رہا ہے، زیادہ وقت اس میں لگائیں گے تو ٹینشن کسے ہوگی؟ ہمیں ہوگی۔ کرنے دو جو کر رہا ہے، اگر آپ فری ہو گئے، چل بھائی تو بھی دل بھر لے، جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے، میرا تعلق کس سے؟ اللہ سے ہے۔ آپ اللہ کے در پر ڈٹے رہیں، وہ آپ کو نقصان کے در پر ڈٹا رہے، کچھ ہونے والا اس سے نہیں ہے، کیونکہ سب کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ، یعنی کوئی اللہ کا حکم آ جائے جب تک اے نبی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ بتائے گا کیا کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی آپ کو صرف صبر ہی صبر کرنا ہے۔ حکم آیا، پھر اللہ کا حکم آیا، آخر میں اللہ کا حکم مدینے میں آیا کہ جتنے بھی یہودی مدینے کے اندر ہے، اے نبی اب انہیں کھدیڑ دو، بھگاؤ انہیں یہاں سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو حکم دیا کوئی یہودی اب یہاں رہنا نہیں چاہیے۔ کچھ انہوں نے بھگائے، کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھگائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی جزیرۃ العرب ان یہودیوں سے پاک ہونا چاہیے، یہودی عیسائی سے پاک ہو گیا جزیرۃ العرب۔ یہ تو اب بدقسمتی ہے، قیامت کی قرب ہے کہ اب تو یہودی بھی کعبۃ اللہ میں دندناتے ہوئے جا رہے ہیں، عیسائی بھی دندناتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ قیامت ہے، ایسا ہونا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اور جب ہم کہیں گے تو کرنا ہے، تو بہرحال کیا گیا، مدینے سے یہودیوں کو نکالا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کا کام ہے اب نماز پڑھو۔ دیکھیے بھائی آج صبح میں بھی 15ویں پارے میں بھی یہ تفسیر آئی تھی، اور آج حالات کے عنوان سے اتفاق کی بات ہے اس مضمون کی آیتیں یہاں پر بھی آ گئی۔ اللہ نے نظام بتایا، جب بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ لوگ ٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی تدبیریں تو بہرحال اختیار کرنی ہوں گی، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، اور اللہ کے دربار میں جا کر کے جھک جانا ہے۔ آپ یقین مانو کہ جو سیٹسفیکشن اللہ کے یہاں سے ملے گا وہ آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار نہیں دے سکتا ہے۔ فیکٹری کا کتنا ہی بڑا آفر آ جائے، بائر کا کتنا ہی بڑا آفر آ جائے، اور اگر اس نے مثال کے طور پر آپ کو 50 لاکھ کا آفر دے دیا اور آپ کی ٹینشن ہے 1 کروڑ کی، کیسے حل کریں گے آپ؟ اور اگر رب نے یہ ٹھان لیا کہ اسے اطمینان دینا ہے، تو اللہ جو ساری تدبیروں کا مالک ہے، سارے جتنے بھی تدابیر ہیں، جتنے بھی پلانز ہیں، وہ سب اس کے یہاں سے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے منا لیا اور اس نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب اس بندے کو ٹینشن فری کرنا ہے، تو وہ بس کہے گا کن اور ہو جائے گا فیکون، سارے درد اور سارے غم منٹوں میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے حالات ٹائٹ ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، بار بار قرآن کا یہ مضمون آتا ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر نماز کی عادت ہے اور خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے تو ایمان میں ابھی کمی ہے، عملی طور پر کچے ہو آپ،
کیوں اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، وہاں پر فرمایا وآتوا الزکاۃ، آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور فرض ہے۔ اقیم کا لفظ ہے جو آیا ہے وآتوا الزکاۃ، امر کا صیغہ ہے، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور ایک بات سمجھ لو، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے تو دے دیا، ہمیں کچھ آتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، بھائی آپ سب تاجر لوگ ہیں، آپ کچھ دیتے ہیں تو واپس کیا کچھ نہ کچھ تو آتا ہے نا۔ آپ نے پیسہ دیا تو مال آئے گا، مال دیا تو کیا آئے گا، پیسہ آئے گا۔ تو تاجر آدمی، بنیا آدمی تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جا تو سب رہا ہے، روزانہ امام صاحب کو بھی ہر مہینے 1000 2000 جا رہے ہیں، مدرسے کو بھی 2000 جا رہے ہیں، فلاں بیوہ ہے، فلاں غریب ہے، اس کے ہاں بھی مہینہ باندھ رکھا، تو کچھ بھی نہیں رہا، معاملہ تو بڑا گھاٹے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں دکھ نہیں رہا، جو دکھتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو نہیں دکھ رہا ہے اس کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھو کہ ریٹرن نہیں آ رہا، دنیا کی سرکار آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے ریٹرن کے نام پر، مگر میرے اللہ کی حکومت آپ کو رتی برابر دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم بھیجو گے آگے اپنے لیے، من خیر، خیر، تجدوہ عند اللہ، اس سب کو تم کہاں پاؤ گے، اللہ کے پاس پاؤ گے، جب قبر میں آنکھیں بند ہو جائیں گی اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں تم پیسہ خرچ کر کے سجدے کر کے گئے ہوگے، خدا کی قسم وہی اعمال کام میں آنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ریٹرن کی زیادہ چکر میں مت پڑو، کیونکہ اللہ کو دیا ہے، آپ نے اس بندے کو نہیں دیا۔ دیکھیے ذہن ہے، فکر ہے، دیا میں نے ایک غریب کو، بار بار دے رہا ہوں، یہ تو کچھ دے نہیں رہا، تو ذہن یہ کام کرتا ہے کہ یہ دینا شاید فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات سمجھیے، آپ دے دیا، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے میں نے تو بندے کو دیا، تو دینا کامیاب نہیں ہے، بے سود بیکار ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ کو دیا ہے، جو کہ حدیث میں آیا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں کسی کو دیتا ہے ضرورت مند کو، تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر نفس کو سمجھائیے یہ میں نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا ہے، اس بندے کو نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو، کتنے جھول کر رہے ہو، کس کس کو چونا لگا رہے ہو، وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اللہ فرماتا ہے یہ یہودی لوگ اتنے گناہ کے باوجود بھی کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یا تو یہودی جائیں گے، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی جائیں گے، یعنی نہ نبی کو مان رہے، نہ کتاب کو مان رہے، نہ اللہ کے احکامات کو مان رہے، بس دل میں انہوں نے ایک خاکہ بنا رکھا ہے کہ جنت تو ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی، اور کسی کی نہیں ہے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتا ہے یہ آرزو یہ ان کی آرزو ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، تو تم دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اس حال میں وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے یہودی اور عیسائی کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نزدیک تو وہ معنی رکھتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے دین کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے دین کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف فرما، اے اللہ فکروں کو معطر فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما،
فرما، اے اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما، اے اللہ آج ہم قرآن سے بیزار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ہم چائے کے ہوٹلوں پر ٹائم بتا دیتے ہیں لیکن قرآن میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، اے اللہ حاجتیں سامنے آ جاتی ہیں، یہ شیطانی وسوسوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اس وقت امت کے وہ لوگ جو ترکستان کے اندر، اے اللہ جو لوگ سیریا کے اندر زلزلوں سے متاثر ہوئے ہیں، اے اللہ جو ان میں حیات ہیں ان کو صبر نصیب فرما، ان کی ضرورتوں کی کفالت فرما، اے میرے اللہ جو ان کے مرحومین اور متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ تو تیرے پیارے نبی کی امت ہے، اے اللہ سوائے تیرے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اے اللہ ہمیں مکمل ہدایت نصیب فرما، تیری ذات سے محبت نصیب فرما، تیرے نبی کی ذات سے محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں اپنے سجدوں سے مسجد کو بارونق بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عورتوں کو گھر کے اندر سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وازواجه وذرياته اجمعين آمين برحمتك۔